مصطفیٰ، شاذیب، زینب کتنے اور مریں گے؟ مصطفیٰ ارمغان سے ملاقات کے لیے اس کے گھر پہنچا جہاں ارمغان نے اسے بے دردی سے لوہے کے راڈ سے مارا۔ وہ سکہ اچھالتا ہے اور کہتا ہے کہ ہیڈ آیا تو سیف ہے، ٹیل آیا تو مارا جائے گا، اور ہر بار ٹیل آتا گیا اور وہ اس پہ تشدد کرتا گیا۔ ارمغان اور اس کے والد کی جو دولت ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ 65 لیپ ٹاپ کس کام کے تھے؟ کراچی کے باثر حلقے اس کیس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کئی سوالات ابھی تک۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر حمدانی۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے مجھے یاد ہے کہ ہم دوست احباب بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں رہا جائے یا پاکستان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس سب میں اس پہ قائل تھا کہ نہیں، اپنے ملک میں رہا جائے اور اپنے ملک کی خدمت کی جائے، کیونکہ اپنی زمین، اپنا ملک، اپنا گھر، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میرا ایک دوست جو پاکستان سے باہر رہتا تھا وہ کچھ لاجکس دے رہا تھا، اور اس نے ایک بات کہی جس میں یہ ہماری بحث ختم ہوئی اور میں لاجواب ہو گیا۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ سمر، کیا تم پاکستان میں اپنی جان و مال، اپنی فیملی، خاص طور پہ جس میں خواتین بھی شامل ہیں، کیا ان کی سیفٹی کی گارنٹی لے سکتے ہو؟ تو محض میں نے آگے سے جو آپ کو پتہ ہے بحث سے بچنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ دیکھو گارنٹی تو کسی کی بھی نہیں ہے، موت تو کہیں بھی آ جائے گی، حفاظت کی ہے وہ۔ اس نے مجھے کہا کہ نہیں، میں جس ملک میں رہتا ہوں وہ مڈل ایسٹ میں کہیں رہتا تھا، میں ایٹ لیسٹ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کچھ غلط کرنا چاہے گا میرے ساتھ یا میری فیملی کے ساتھ، تو مجھے اتنا پتہ ہے کہ مجھے انصاف ملے گا۔ مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ شخص کچھ غلط کرتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ انصاف ملے گا اور قانون مجھ سے بڑا ہے، جبکہ ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں۔ ناظرین، آج ہم ایک کہانی کی بات کریں گے۔ وہ کہانی کیا ہے اور اس سے ریلیٹڈ کچھ واقعات ہیں جو پاکستان میں ہوئے ہیں، اور یہ بڑا آج کا وائرل ٹاپک بھی ہے۔ لوگ اس کو جو ہے وہ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، جو بھی خبر آ رہی ہے اس کے اوپر جو ہے اس پہ بڑی ڈیٹیل بات ہو رہی ہے، لوگ بتا رہے ہیں، عجیب و غریب واقعات بتا رہے ہیں، اور افسوس کی بات مجھے ہے کہ جب یہ واقعات بتاتے ہیں اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، جو کہ غم کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کی مینٹلٹی دیکھ کے کہ ہم لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ بہت ہی انٹرسٹنگ وے میں ایک قتل کی داستان سناتے ہیں۔ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں ارمغان اور مصطفیٰ کے کیس کی، اور اسی پہ میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اس پہ موضوع پہ بات کریں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، ہم اس پرسپیکٹو پہ بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے۔ خیر، میں جس کہانی کی بات کر رہا تھا وہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ مصطفیٰ اور ارمغان کی ہے۔ کراچی میں یہ ایک لرزہ خیز قتل کی کہانی ہے ایکچولی، جس میں ایک نوجوان مصطفیٰ عامر کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ قتل محض ذاتی دشمنی کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑے فراڈ نیٹ ورک کا راز چھپا تھا، جسے ڈبہ کال سینٹر کہا جاتا ہے، اور پھر اب ریسنٹ جو معلومات ہے اس میں اس کو ڈرگس کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے۔ ناظرین، میں جلدی سے خلاصہ کرتا جاؤں اس کیس کا، کیونکہ آپ لوگوں کو انفارمیشن تو کافی ہے، لیکن مزید میں جلدی سے، تاکہ ہم ایک اچھی تمہید ہو جائے آج کے ہمارے ٹاپک کی، تو میں بتاتا چلوں کہ مصطفیٰ عامر اور ارمغان جو کہ کراچی کے ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ایک دوسرے کے قریبی دوست تھے، اور ان کے درمیان تنازع ایک لڑکی اینجلینا کی وجہ سے پیدا ہوا، جس کا اصل نام روما ہے، اور نیو ایئر نائٹ پر ہونے والے ایک پارٹی میں اینجلینا نے ارمغان کی بجائے مصطفیٰ کا انتخاب کیا، جس سے ارمغان جو ہے وہ مشتعل ہو گیا۔ اگلی صبح مصطفیٰ نے ارمغان کو ایک قابل اعتراض تصویر بھیجی، جس سے ان کے درمیان دشمنی شدت اختیار کر گئی۔ ناظرین، 6 جنوری کو مصطفیٰ ارمغان سے ملاقات کے لیے اس کے گھر پہنچا جہاں ارمغان نے اسے بے دردی سے لوہے کے راڈ سے مارا۔ ارمغان نے بار بار ایک سکے کو اچھالا، اور میں یہ جب پڑھتا ہوں مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ کس طرح ہمارے میڈیا اور فلمی چیزوں سے انسپائرڈ ہیں، کہ وہ سکہ اچھالتا ہے اور کہتا ہے کہ ہیڈ آیا تو سیف ہے، ٹیل آیا تو مارا جائے گا، اور ہر بار ٹیل آتا گیا اور وہ اس پہ تشدد کرتا گیا، اور جب تیسری دفعہ اس نے دوبارہ سکہ اچھالا تو وہ جب ٹیل آیا اور اس نے اس کو بلوچستان کے علاقے ایک گاڑی میں بند کیا پہلے، کیونکہ وہ زخمی حالت میں تھا۔ اور اس سب واقعے میں اس کا ایک اور ساتھی شراز
وہ بھی ارمغان کے ساتھ تھا، وہ بتاتا ہے کہ مصطفیٰ کو بے ہوشی کی حالت میں ہم نے بلوچستان کے حب کے علاقے میں لے جا کر وہاں اس کی گاڑی کو جلا دیا۔ اور دکھ کی بات یہ تھی کہ اس کے اکارڈنگ، اس کے مطابق جو مصطفیٰ تھا وہ اس وقت زندہ حالت میں تھا، لیکن ارمغان کو اس پہ بالکل رحم نہیں آیا اور اس نے زندہ اس کو اس کی گاڑی میں جلا دیا۔ ناظرین، پہلے تو یہ میں بتاتا جاؤں کہ یہ سب واقعہ جو ہوا، آبویسلی یہ ہمارے لا اینڈ آرڈر ہے اس کی سب سے بڑی نااہلی ہے کہ لوگ اس طرح کی جو ہے وہ خوفناک حرکت کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، اس میں کہ ڈبہ کال سینٹر کا جو انکشاف ہے وہ کیا ہے، اگر میں اس کے اوپر بات کروں تو جب پولیس نے تحقیقات شروع کی تو معلوم ہوا کہ ارمغان صرف ایک عام نوجوان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ڈبہ کال سینٹر چلا رہا تھا۔ اس کاروبار میں یورپی اور امریکی شہریوں سے جال سازی کر کے ان کے بینک اکاؤنٹس لوٹے جاتے ہیں، اور مصطفیٰ کے والد بھی اس دھندے میں شامل تھے۔ لیکن ایک اعلیٰ پولیس افسر نے مصطفیٰ کو ارمغان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی تاکہ اس نیٹ ورک پر قبضہ کیا جا سکے۔ پولیس کو ارمغان کے گھر سے جو ہے وہ 65 لیپ ٹاپ اور بینک اکاؤنٹس کے ریکارڈ اور مصطفیٰ کے موبائل فون سے اہم شواہد ملے ہیں، مگر معاملے کو دبایا جا رہا ہے ہمیشہ کی طرح، کیونکہ اس میں کچھ اہلکار ملوث ہیں ہمارے اپنے اداروں کے۔ اور اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا ایک بڑی خبر اس وقت جو ہے وہ گردش میں ہے کہ اداکار ساجد حسن کے بیٹے، ان کو بھی پکڑا گیا ہے اور ان کو منشیات فروشی کے الزام میں پکڑا گیا۔ اب ناظرین، یہ جو ڈبہ کال سینٹر سے معاملہ شروع ہوا، اس کو اب جو ہے منشیات فروشی کی طرف لے جایا گیا، یا اس کو یوں کہیں کہ جو ڈبہ کال سینٹر کا کاروبار ہے اس کو چھپایا گیا ہے، یا چھپانے کے لیے منشیات کی طرف اس کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ ناظرین، ڈبہ کال سینٹر کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جب آپ ٹریول کرتے ہیں اور یا باہر ملکوں میں رہتے ہیں تو آپ کو عموماً کچھ نمبروں سے کال آتی ہے، وہ آپ سے آپ کا جو ہے وہ ATM وغیرہ مانگتے ہیں یا آپ کی ڈیٹیلز مانگتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بینک کی کال ہے، آپ دے دیتے ہیں، اور دین وہ اس کارڈ سے شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ میں نے قطر میں بھی سنا ہے، بہت سے، کیونکہ قطر میں میرا ایکسپیرینس زیادہ ہے تو بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اینڈ سم ٹائم مجھے بھی، جب میں ٹریول کرتا ہوں پاکستان سے باہر یا رہتا ہوں زیادہ عرصے کے لیے، تو مجھے بھی یہ پرینک کالز آتی ہیں۔ ناظرین، موسٹ امپورٹنٹ اس معاملات میں کیا ہے، وہ ہے پولیس سیاست اور کرپشن کی کہانی، جس نے ہمارے سسٹم کو دیمک کی طرح چاٹ ڈالا ہے، بلکہ ختم کر دیا۔ ناظرین، یہ کیس صرف قتل تک محدود نہیں تھا۔ تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا ہے کہ کراچی کے ایک اعلیٰ پولیس افسر نے اس دھندے کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کی تھی۔ میڈیا پر معاملے کو ایک عام دشمنی یا منشیات کے معاملے کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا تاکہ ڈبہ کال سینٹر کی حقیقت عوام کے سامنے نہ آئے۔ ناظرین، میں یہ کہنا چاہوں گا اینڈ میں کہ جو مقتول کے والدین ہیں ان کو دھمکایا گیا ہے کہ اگر انہوں نے کیس کو آگے بڑھایا یا کوئی اور نام سامنے آیا یا اس دھندے کے بارے میں کچھ مزید بات کی تو ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ کراچی کے باثر حلقے اس کیس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کئی سوالات ابھی تک جواب طلب ہیں۔ نمبر 1، ارمغان اور اس کے والد کی جو دولت ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ 65 لیپ ٹاپ کس کام کے تھے؟ ڈبہ کال سینٹر کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ پولیس کے اعلیٰ افسران کا اس میں کیا کردار تھا؟ ناظرین، یہ سوالات بہت اہم ہیں، اور اس طرح سے جڑے سوالات ہمیشہ سے بہت سے ایسے کیسز کے ساتھ جڑتے رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں کبھی بھی انصاف نہیں ملا یا ایسے سوالوں کا جواب نہیں ملا۔ ناظرین، یہ کیس کراچی میں جرائم، کرپشن اور فراڈ کی ایک اس بھیانک تصویر کو پیش کرتا ہے جس میں طاقتور لوگ ہر ممکن طریقے سے سچ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ سب جو کہ عام لوگ ہیں، جو اثر نہیں رکھتے، وہ کتنے کمزور ہیں یا ان کی ویلیو کیا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں نوجوانوں کے درمیان دوستی یا جھگڑوں کے نتیجے میں ہونے والے جو قتل کے واقعات ہیں وہ افسوسناک حد تک بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ واقعات معاشرتی دباؤ، غیرت کے نام پر قتل اور ذاتی تنازعات جیسے عوامل کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ میں کچھ ایسے واقعات کا ذکر کرنا چاہوں گا جس میں سب سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ مصطفیٰ عامر کا جو ہے قتل ہے، وہ بھی دوستی میں ہی دراڑ ہوئی، اور باقی ساری کہانی میں نے آپ سے آلریڈی جو ہے وہ ڈسکس کی ہے کہ کیا ہوا۔ اس کے بعد ناظرین، میں ایک اور کیس کی جانب آپ کی جو ہے اس میں ڈسکس کرنا چاہوں گا،
کیونکہ بہت سے کچھ کیسز میں نے جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ریفرنسز کے طور پہ میں لے کے آیا ہوں، تاکہ ہم بات کر سکیں کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، ٹک ٹاک ویڈیوز پر باپ کے ہاتھوں بیٹی کا قتل ہوا تھا۔ فروری 2025 میں کوئٹہ میں ایک 14 سالہ امریکی نژاد لڑکی ہرا نور کو اس کے والد انوار الحق نے قتل کر دیا۔ انوار الحق نے اپنی بیٹی کی ٹک ٹاک ویڈیوز کو قابل اعتراض قرار دیتے ہوئے اسے پاکستان بلایا اور قتل کر دیا۔ یہ واقعہ غیرت کے نام پر قتل کی ایک اور مثال ہے جو کہ پاکستان میں عام ہے، اور اس میں لا اینڈ آرڈر کچھ نہیں کر سکا، نہ کر سکتا، کیونکہ وہ خود کمزور ہے، وہ خود کہیں نہ کہیں کرپشن یا کہیں نہ کہیں غلط کام میں ملوث ہے، تو وہ کیا کسی کو انصاف دے گا۔ دوسرا ایک اور کیس ناظرین وہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ دوستوں کی لڑائی ہوئی برگر کے نوالے پہ۔ تو اپریل 2024 کا یہ واقعہ ہے جس میں کراچی میں ایک نوجوان نے اپنے دوست کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا کہ اس نے اپنی گرل فرینڈ کے لیے منگوائے گئے برگر کا ایک نوالا لے لیا تھا۔ یہ واقعہ معمولی تنازعات کے باعث ہونے والے پرتشدد رد عمل کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں ہمارے مینٹل ہیلتھ کا بڑا رول ہے، لوگوں کو ہمارے وہاں پہ اور میں کچھ چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، یہاں پہ یہ بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، آپ کسی کو کام کہہ دیں تو وہ لڑ پڑتا ہے، گھروں میں ہوتا ہے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو ویسے ہی ہم غیرت بنا لیتے ہیں، لیکن آپ کی پروگریس کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ سب ہی ڈاؤن ہیں، آپ سبھی سمجھتے ہیں کہ جو فلم میں دکھنے والا ہیرو ہے وہ اگر ہم نے کل رات فلم دیکھی ہے تو آج صبح میں وہی کردار ہوں اور میں وہ سب کر سکتا ہوں جو ایک فلم میں کیا جاتا ہے، لیکن اب یہ بھول جاتے ہیں کہ فلم میں مرنے والا شخص حقیقی نہیں ہوتا۔ خیر ناظرین، ایک اور واقعے کی میں بات کروں تو آپ کو یاد ہوگا 13 سالہ گھریلو ملازمہ کا جو قتل ہوا تھا، یہ فروری 2025 کا ہی واقعہ ہے۔ اس میں شمالی مشرقی پاکستان میں ایک جوڑے نے اپنی 13 سالہ گھریلو ملازمہ اقرا کو چاکلیٹ چوری کرنے کے الزام میں تشدد کر کے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ معاشرتی ناہمواری اور بچوں کے حقوق کی پامالی کی ایک اور مثال ہے۔ ناظرین، یہ جو کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے ہیں، یہ میں نے کیوں تھوڑے سے مختلف ہیں یہ اس واقعے سے۔ ابھی میں آپ کو مصطفیٰ اور مرغان سے ریلیٹڈ بھی کچھ واقعات ہمارے ملک میں ہوئے ہیں، میں اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا، لیکن میں نے پہلے یہ کیوں کیے ہیں تاکہ میں بتا سکوں آپ کو کہ کرائم کی ورائٹی کیا ہے ہمارے ملک میں، اور سب سے بڑا کہ کس طرح کی مینٹل سائیکالوجی ہم لوگ رکھتے ہیں، کس طرح کا خوف ہم میں ہے ہی نہیں اب کہ ہم کسی کو قتل بھی کر دیں گے تو ہمیں پتہ ہے کیا ہونا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پولیس نے تو کچھ بھی نہیں کرنا، نہ پہلے کیا ہے نہ اب کرے گی۔ آپ کو یاد ہوگا 2012 میں ایک بڑا مشہور کیس ہوا تھا شاہ زیب خان کا۔ یہ 25 دسمبر 2012 کی بات ہے۔ کراچی میں 20 سالہ یونیورسٹی طالب علم شاہ زیب خان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ بڑا ہینڈسم نوجوان شخص جو کہ اپنی بہن کی عزت کو بچانے کے لیے قتل ہو گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک جاگیردار کے بیٹے شاہ رخ جتوئی کے نوکر نے شاہ زیب کی بہن کو ہراساں کیا، جس پر جھگڑا ہوا۔ طاقت کے نشے میں چور شاہ رخ جتوئی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر شاہ زیب کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ ابتدا میں پولیس نے کارروائی کرنے میں تاخیر کی، لیکن عوامی احتجاج اور سوشل میڈیا مہم کے بعد جتوئی کو گرفتار کر کے سزائے موت سنائی گئی۔ تاہم آپ کو پتہ ہے ایسے لوگوں کو بھی سزائے موت نہیں ہوتی، تو 2022 میں سپریم کورٹ نے اسے بری کر دیا، جس نے انصاف کے نظام پر کئی سوالات کھڑے کر دیے جو کہ ہمیشہ سے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جاوید اقبال کا کیس، یہ 1999 کی بات ہے، ہم بہت چھوٹے تھے اور ہم ڈرا کرتے تھے باہر نکلتے ہوئے بھی۔ یہ کیس بھی ایک انٹرسٹنگ تھا کیونکہ وہی مسئلہ کہ سب کو پتہ ہے کہ پولیس نے کیا کر لینا ہے، لا اینڈ آرڈر نے کیا کرنا ہے، بلکہ اس کیس میں جاوید اقبال نے تو جو ہے وہ 100 بچوں کو مارا اور زیادتی کا نشانہ بھی بنایا۔ اس کے بعد وہ خود ہی اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہے، جبکہ ہماری پولیس ناکام رہتی ہے اس کو ٹریس کرنے میں۔ اس کے بعد 2001 میں وہ جیل میں مشکوک حالت میں مردہ پایا گیا، اور یہ ہمارا، میں یہ کہوں گا کہ اس پہ بھی ہمارے جو جوڈیشری سسٹم ہے یا لا اینڈ آرڈر ہے اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ ایک میں کہوں گا ناکامی ہے، کیونکہ ایسے شخص کو اگر آپ عبرتناک طریقے سے پراپر جوڈیشری سزا دیتے ہیں یا پراپر عدالتی کارروائی کے بعد آپ کرتے ہیں تو پھر لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے عدالت پہ۔ یوں تو اس کو مطلب جی خودکشی کر لی، اس نے یہ کر لیا، تو آپ کا سوال تو وہی ہے نا کہ انصاف کہاں ہے، لا اینڈ آرڈر کہاں ہے۔ خیر ناظرین، ایک اور کیس 2021 میں آپ کو یاد ہوگا، نور مقدم
قتل کیس، یہ بڑا ہی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ 20 جولائی 2021 کو اسلام آباد میں سابق سفیر کی بیٹی نور مقدم کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ قاتل ظاہر جعفر ایک امیر اور با اثر خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور پہلے بھی تشدد کے واقعات میں ملوث تھا، لیکن اس کا اثر رسوخ اسے ہمیشہ بچا لیتا تھا۔ نور کے قتل کے بعد اس کے والدین نے مجرم کو سزا دلوانے کے لیے بھرپور قانونی جنگ لڑی، جس کے نتیجے میں 2022 میں ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی گئی۔ یہ کیس پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد اور بااثر مجرموں کے احتساب کے حوالے سے ایک بڑی کامیابی سمجھا گیا۔ خیر ریسنٹ اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے، ہم لوگ جو ہے نا وہ پسند کرتے ہیں پھس پٹاخہ، جو فوری ایک خبر آتی ہے اس پہ ہم بہت ایکشن لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ کیا بنا اس کا، کیا نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے شاید لا اینڈ آرڈر اور ہماری جوڈیشری سسٹم ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہے، ہمارے ساتھ کھیلتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ بھول جائیں گے، یہ جسٹ ابھی پھس پٹاخہ ہے، کوئی نئی خبر آئے گی تو یہ پچھلی بھول جائیں گے، جبکہ یہ سب سے غلط ٹرینڈ ہے۔ ہمیں جب تک ایک کیس کے اوپر ہمیں پراپر اس کا نتیجہ نہ آ جائے، ہم سوشل میڈیا سے یا نیوز چینل سے اس خبر کو نہیں اترنا چاہیے۔ خیر ناظرین، ایک اور آپ کو واقعہ یاد ہوگا جو قصور میں ہوا تھا، جس میں بچوں کے ساتھ زیادتی اسکینڈل تھا۔ یہ 2006 سے 2014 تک یہ معاملہ چلتا رہا، اور 2006 سے 2014 کے درمیان قصور میں ایک جو ہے وہ بڑا منظم گینگ تھا جو معصوم بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر ان کی ویڈیوز بناتا اور بلیک میل کرتا رہا۔ ان مجرموں کا تعلق ایک باثر طبقے سے تھا، جس کی وجہ سے وہ سالوں تک قانون کی گرفت سے بچے رہے۔ 2015 میں جب یہ اسکینڈل منظر عام پر آیا تو اس نے پورے ملک میں صدمے کی لہر دوڑا دی اور بچوں کے تحفظ کے قوانین پر سوالات اٹھائے۔ ناظرین، ایک اور کیس آپ کو یاد ہوگا زینب انصاری کا، جو 2018 میں ہوا، جنوری 2018 میں قصور کی 7 سالہ زینب انصاری کو اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر قتل کر دیا گیا۔ اس کیس کا مجرم عمران علی غالباً پہلے بھی کئی بچیوں کے ساتھ زیادتی میں ملوث تھا، لیکن با اثر حلقوں سے تعلق رکھنے کی وجہ سے وہ قانون کی گرفت سے بچتا رہا۔ زینب کا قتل عوام کے لیے ناقابل برداشت تھا، جس کے بعد شدید احتجاج ہوا اور مجرم کو گرفتار کر کے 2018 میں سزائے موت دے دی گئی۔ ناظرین، یہ تمام کیسز ایک خطرناک حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان میں طاقتور اور با اثر افراد قانون سے بالاتر تصور کیے جاتے ہیں۔ ایسے جرائم کو روکنے کے لیے سخت قوانین، مؤثر عملداری اور انصاف کی فوری فراہمی وقت کی اہم ضرورت ہے، تاکہ آئندہ کسی شاہ زیب، زینب یا نور مقدم یا پھر مصطفیٰ کو اپنی جان نہ گنوانی پڑے۔ ناظرین، ایک اور سوال یہاں پہ میں آپ سے ریز کرتا ہوں۔ جب ادارے دنیا میں کام نہیں کرتے تو لوگ رسپانسبلٹی لیتے ہیں، تو وہ لوگ جو قوم بناتے ہیں، وہ لوگ نہیں جو چاہتے ہیں کہ نظام نہ ٹھیک ہو، وہ لوگ نہیں جو چاہتے ہیں کہ رشوت رہے، وہ لوگ نہیں جو چاہتے ہیں کہ کرپشن بڑھے، وہ لوگ نہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم ہر معاملے میں پیسہ، طاقت، اس کو بلائے طاق رکھتے ہوئے انسانوں کو رولتے چلے جائیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو قوم بناتے ہیں۔ ناظرین، وہ لوگ ہمیشہ خود سٹیپ لیتے ہیں لا اینڈ آرڈر کے خلاف، قانون کے خلاف، ویسا قانون جو آپ کو انصاف نہیں دیتا، اس کے خلاف میں بات کر رہا ہوں۔ اداروں کے خلاف، وہ ادارے جو آپ کو انصاف نہیں دلا سکتے۔ ناظرین دیکھیں، آپ ایک ملک میں رہتے ہیں، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ گھر میں رہتے ہیں، اگر اس گھر میں آپ کی ویلیو نہیں ہے، آپ کی حفاظت نہیں ہے، آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، آپ کے پاس صحیح کھانا نہیں آتا، آپ کی کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کے اوپر الزام تھوپا جاتا ہے جبکہ وہ آپ نے نہیں کیا ہوتا، تو اس گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایسے ملک میں کیسے رہ سکتے ہیں جہاں آپ کی عزت، جان و مال محفوظ نہیں ہے؟ اور اس کی حفاظت کے لیے آپ کس پہ یقین کریں گے؟ وہ ادارے جن کا یہ کام ہے کہ آپ کو سٹیبلٹی دیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کی سٹیبلٹی ہے، مینٹل ہے، اکنومیکل ہے، یا آپ کی ذاتیات پہ ہے، اگر وہ نہیں پرووائڈ کر سکتے تو پھر یہ 100 حکومتیں جو بدلتی رہیں یا 100 آپ ہمیں منجن بیچتے رہیں کہ ہماری اکانومی اچھی ہو گئی تو ہمارا یہ ہو گیا، تو ہم نے تو چھکے لگانا شروع کر دی ہیں، اسٹیڈیم سے باہر گیند جا رہی ہے، تو مجھے بتائیں اس کا کیا فائدہ ہے کہ جب میری جان ہی محفوظ نہیں ہے اس ملک میں؟ ناظرین، یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور اسلامک ملک اگر آپ دوسرے دیکھیں، مڈل ایسٹ میں آئیں، وہاں تو انصاف ہے۔ آپ
کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ صحیح ہیں تو آپ کو انصاف ملے گا، اور اگر آپ غلط ہیں تو آپ کو سزا ملے گی۔ لیکن دکھ کی بات یہاں یہ ہے کہ آپ غلط بھی ہیں، آپ مجرم بھی ہیں، آپ کو پورا لا اینڈ آرڈر اور سسٹم سپورٹ کرے گا، اور سب سے زیادہ یہ کہ آپ اس غلط فہمی میں رہیں گے کہ آپ خدا ہیں، آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ لیکن آپ یاد رکھیں، جو اللہ کی لاٹھی ہے نا وہ بے آواز، اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ خدا تعالیٰ شیطان کی رسی کو دراز رکھتا ہے، طول دیتا ہے۔ وہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ غلطی پہ غلطی کرتے جائیں، غلطی پہ غلطی کرتے جائیں، اور اپنے آپ کو مغرور کریں، اور ایسی غلطی کریں کہ وہ ان کو ایسے موقع پہ پکڑے کہ جب ان کا کوئی حامی و ناصر نہ ہو۔ تو ناظرین، آپ کے بچے، آپ کی جان، آپ کی مال کی حفاظت اگر قانون نہیں کرتا تو آپ لوگ سٹیپ لیں۔ اپنی سوسائٹی آپ نے بلڈ کرنی، ان سیاستدانوں نے نہیں کرنی۔ انہوں نے کرنی ہوتی تو یہ کب بھی کر چکے ہوتے۔ حکومتیں بدلتے ہیں، ہر 3-4 سال کے بعد بدل لیتے ہیں، یہ ادارے کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ خود کریں گے۔ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اب آپ لوگوں کے پاس شعور ہے، آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو جان و مال کی حفاظت چاہیے، وہ آپ کا رائٹ ہے، بلکہ رائٹ نہیں میں کہوں گا آپ پہ واجب ہے۔ اور ان لوگوں پہ، ایسے سیاستدان جو ایسے لا اینڈ آرڈر میں اداروں میں جو بیٹھے ہوئے ہمارے افسران ہیں، یہ لوگ ملازم ہیں ہمارے، ان کو ہم کہتے ہیں ملازمت میں ہیں یہ لوگ نہیں ہیں خدا، یہ ملازم ہیں۔ ہم ان کو تنخواہیں دیتے ہیں، ہمارے ٹیکس سے تنخواہیں جاتی ہیں، ہم لوگ کماتے ہیں تو ان کا گھر چلتا ہے۔ تو یہ لوگ تو ہمارے ملازم ہیں، یہ آ کے ہمارے استاد بن جاتے ہیں، یہ آ کے ہمارے باپ بن جاتے ہیں۔ اگر ان سے نہیں چلتا سسٹم تو آپ لوگ سٹیپ لیں، اپنی سوسائٹی کو خود بلڈ کریں، اپنے بچوں کی تربیت پہ کام کریں۔ پاکستان ادروائز ٹھیک نہیں ہوگا۔ کئی مصطفیٰ، کئی شازی، کئی زینب ایسے ہی مارے جائیں گے، اور کوئی بھی آ کے انصاف کے نام پہ آپ کے ساتھ آنکھ مچولی کرے گا۔ خیر ناظرین، مجھے اجازت دیں، میں بڑا ایموشنل تھا جب اس پہ ریسرچ کر رہا تھا، میرے پہ الفاظ نہیں تھے، میں بڑا پزل اور کنفیوز تھا کہ میں کیا کہوں۔ ابھی تک ہم وہیں، اتنے سال گزر گئے، ہم ایک لا اینڈ آرڈر نہیں دے سکے یار۔ مطلب ہم لوگ کیا انسان نہیں ہیں؟ باقی ملک والے زیادہ عقل شعور سمجھ رکھتے ہیں ہم سے؟ یقین کریں، نان مسلم ملک ہم سے بہتر ہے، اور ہم لوگ ایک لا اینڈ آرڈر نہیں ٹھیک کر سکے۔ 70 سال سے ہم لوگ جخ مار رہے ہیں۔ خیر ناظرین، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنی جان و مال کی حفاظت رکھیں۔ میں نے ایک نظم لکھی تھی تو میں نے اس میں کہا تھا، جاگتے رہو، اگر زندہ ہو تو بس جاگتے رہو، لیکن زندہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے اجازت دیں، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر ہمدانی۔